حصے والی قربانی کروانا کیسا ہے؟ کوئی کہتا ہے گوشت والی قربانی کی قیمت 3000 یا 4000 اور بغیر گوشت والی 1500 1000۔ کیا اس طرح کی قربانی ہو جاتی ہے؟ کیا اس طرح کی قربانی کرنا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے؟ دیکھیے ایسا ہے، یہ افسوسناک پہلو ہے کہ لوگوں نے عبادت میں بھی تجارت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ تو قربانی کرانا آپ کی ذمہ، جن کے پر قربانی واجب ہے بقدر نصاب مال کا مالک ہے تو ان پر قربانی واجب ہے، وہ خود قربانی کریں یا کسی کو وکیل بنا کر ان سے قربانی کروائیں، لیکن قربانی ہونا چاہیے۔ اور کچھ لوگوں نے جو اجتماعی قربانی کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو میں اس مختصر سی مجلس میں تفصیل سے اس پر روشنی نہیں ڈال سکتا۔ میں نے بہت تفصیلی اس پر ایک فتویٰ تحریر کر دیا ہے، تو آپ حضرات موقع ملے تو اس فتوے کو پڑھیں۔ اور اپنے ایک شاگرد مولانا حسن صاحب اپنے جامعہ نوریہ سے فارغ ہوئے ہیں، انہوں نے ایک آڈیو بھی بنا دیا ساتھ میں، تو وہ آڈیو کچھ مختصر ہے، وہ سماعت فرما لیں گے تو آپ کی نظر میں بالکل واضح ہو جائے گا کہ قربانی ہمیں کیسے کروانا چاہیے۔ ہاں، اگر وثوق ہے کہ آپ کی قربانی ہو رہی ہے تو پھر قربانی کے لیے پیسے دے سکتے ہیں، لیکن قربانی کروانے والے جو جانور خریدتے ہیں، خریدنے میں بھی بہت خاص مسئلہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اس میں دوسرے سے قربانی کروانے میں 3 باب کے مسائل جمع ہیں: کتاب الوضحیہ، کتاب البیوع اور کتاب الوکالت۔ تینوں باب کے مسائل کی معرفت ہو، اس کے بعد ہی اگر قربانی کروائے تو قربانی صحیح ہوگی، ورنہ تو بیشتر لوگوں کی قربانی ہوتی نہیں ہے، ضائع جاتی ہے۔ حضرت قربانی کا نصاب بھی بیان فرما دیتے، کیا نصاب؟ دیکھیے، ایک ہے زکوٰۃ کا نصاب اور ایک ہے قربانی کا۔ مقدار میں دونوں برابر ہے، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا۔ اصل میں جس زمانے میں نصاب مقرر ہوا تھا اس وقت 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی قیمت کے لحاظ سے دونوں برابر تھے۔ اب اس زمانے میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بہت کم ہو گئی ہے، 7.5 تولہ سونا کی قیمت بہت زیادہ، لیکن شارع نے جو مقرر کر دیا رہے گا وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر کوئی دوسرا مال موجود ہے جو ضروریات زندگی سے زائد ہے، اوڑھنے پہننے کے کپڑے، رہنے کے لیے مکان، چلنے پھرنے جانے کے لیے سواری، برتن وغیرہ، لحاف بستر، یہ انسانی ضروریات ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی سامان ہے اور جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ قربانی صدقہ فطر واجب رہے اور زکوٰۃ واجب نہ ہو۔ زکوٰۃ جو ہے وہ مال تجارت پر ہے، سونا چاندی روپیہ پیسہ پر ہے، اور دیگر سامان اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی کا مکان بڑا ہے، ایک حصہ سردی گرمی کے لیے کافی ہو جاتا، دوسرا حصہ ضرورت سے زائد ہے، اس پر اگرچہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے مگر قربانی واجب ہے، اس کی قیمت جوڑ لی جاتی ہے۔ 3 جوڑے کپڑے، ایک جوڑا پہن کر آدمی کام کاج کرتا ہے، دوسرا پہن کر کے بازار جاتا ہے، نماز میں جاتا ہے، تیسرا پہن کے شادی بیاہ میں شرکت کرتا ہے۔ یہ 3 جوڑے ضرورت کے ہیں۔ 3 جوڑے سے زائد کپڑے ہیں، ان کی قیمت جوڑ لی جائے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے۔ کتنے پیسے ہونا چاہیے کہ اس پہ جو ہے نصاب ہو جائے؟ کے پاس دونوں چیزوں میں سے تھوڑی تھوڑی سی چیزیں ہیں، اگر دونوں چیزیں ملا کر کے، رقم کو شریعت نے فکس نہیں کیا ہے، نصاب میں چاندی کو فکس کیا ہے 52.5 تولہ۔ 52.5 تولہ کا موجودہ وزن یہ 612 گرام 360 ملی گرام ہے۔ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت جوڑ لیں قربانی کے دن، یعنی 10ویں ذی الحجہ کو کہ کیا دام ہے اور اتنا پیسہ اس کے پاس ہے یا دوسرا مال ہے تو قربانی اس کے پر واجب ہے۔ اور چونکہ سونا کا یہ چاندی کا دام گھٹتا بڑھتا رہتا ہے تو اس کے لیے کوئی رقم فکس کرنا تو مشکل ہے، وہ معلوم ہی کرنا پڑے گا بازار سے کہ کتنا چاندی کا ریٹ چل رہا ہے۔
حضرت کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا کیسا ہے اور اس میں جو شرطیں بتائی جاتی ہیں کہ متعینہ وقت پر رقم جمع نہیں کی تو بیاج دینا ہوگا، تو کیا یہ سودی معاملات کے اوپر راضی ہونا ہوگا؟ دیکھیے ایسا ہے، اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا جاتا ہے، اتنے وقت کے اندر آپ نے اگر جو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیسہ استعمال کیا اس کو جمع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا بیاج یعنی سود نہیں دینا پڑے گا، اس سے زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر سود دینا پڑے گا۔ تو ایک اعتبار سے اس سود کے تعلق سے اپنی طرف سے اتنی رضامندی تو ہے کہ ہم اگر ادا نہیں کر سکیں گے تو سود دیں گے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے بینک میں اتنا بیلنس ہے یا تجارت میں اتنا پیسہ ہے کہ وقت کے اندر وہ جمع کر سکتا ہے تو سود کی آفت سے بچ تو جائے گا، لیکن وہ ایک طرح سے رضامندی تو پائی جا رہی ہے اس میں۔ بہتر کیا ہوگا؟ استعمال کرنا چاہیے نہیں؟ بچنا بہتر ہے۔ ایک سوال یہ حضرت، کچھ لوگ شوق میں سونے کی چین پہنتے ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور عام طریقے سے گھٹنوں کو کھول کر اوپر تک اور نیکر وغیرہ پہن کر راستے میں گھومتے ہیں، منع کرنے پر عمل نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے شریعت میں کیا وعید ہے؟ سب سے پہلے تو سونے کی چین، عورتوں کے لیے تو سونا چاندی کے زیورات کی اجازت ہے، مگر اس میں بھی شرط ہے کہ سونا اور چاندی کا حق ادا کریں، یعنی اگر نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ دیں، اور اگر نصاب سے کم ہے تو معاف ہے۔ اور مردوں کے لیے سونا چاندی کے جتنے زیورات تلبس یہ ناجائز حرام ہے، البتہ کچھ چیزوں کا مردوں کے لیے استثناء ہے، یعنی چاندی کی انگوٹھی وزن 4.5 ماشا سے کم ہو اور اس میں ایک نگ پڑا ہوا ہو، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نگ بالکل نہیں ہے تب بھی ناجائز ہے، اور ایک سے زیادہ نگ ہے تب بھی ناجائز ہے، وزن 4.5 ماشا سے زیادہ ہے تب بھی ناجائز ہے۔ ان تمام شرائط کے ساتھ اگر ہے تو چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، لیکن نہ پہنے تو بہتر ہے۔ علامہ شامی رد المحتار میں فرماتے ہیں کہ 3 ہی آدمی انگوٹھی استعمال کرتا ہے، السلطان، القاضی، الاحمق، ہے نا؟ یعنی سلطان، اصل میں انگوٹھی پہلے زمانے میں جو نگ ہے وہ مہر لگائی جاتی تھی، اس میں نقش ہوتا تھا، اور سلطان کو ضرورت پڑتی تھی مہر لگانے کی، قاضی اثر و فیصلہ صادر کرنے میں ان کو ضرورت پڑتی تھی، اور جو تیسرا ہے بے ضرورت ہے، تو بے ضرورت وہی ہوگا جو بیوقوف ہو، ہے نا؟ تو حضرت اور سونے کی چین جو ہے یہ مرد کے لیے ناجائز ہے، البتہ مرد اگر سونے کے بٹن کرتے کے لگانا چاہیں تو اس کا استثناء ہے، جائز ہے، مگر ایک بٹن سے دوسرے بٹن کو مربوط کرنے کے لیے چین جائز نہیں ہے، صرف بٹن سونے کے مرد استعمال کر سکتا ہے، اور چھڑی وغیرہ تلوار کا دستہ چاندی کا استعمال کر سکتا ہے، اس کا استثناء ہے۔ تو اس لیے جو جائز چیزیں ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ سونے کی انگوٹھیاں اور گلے میں چین مرد استعمال کرتے ہیں، ناجائز حرام ہے، ان سے بچنا ضروری ہے، فرض ہے۔ حضرت اس کا ارتکاب کرنے والا گناہ میں داخل ہوتا رہے گا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے وقت اتار لیتے ہیں، اس کے بعد پھر نماز کے بعد پھر پہنے رہتے ہیں، تو یہ کثرت کے ساتھ پہننا گناہ میں داخل ہوگا؟ دیکھیے اس کا استعمال ہی ناجائز ہے، اور نماز مکروہ اسی ناجائز کے ارتکاب کی وجہ سے ہو رہی ہے، نماز ناجائز مکروہ ہو رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نماز کے وقت اتار لیا تو اب بعد وقت پہن لیا تو بعد کو جو استعمال کریں گے تو استعمال تو ناجائز ہے نا، تو نماز کے وقت استعمال ناجائز ہو اور دوسرے وقت استعمال جائز ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ آپ نے اس میں یہ بھی پوچھا ہے کہ کچھ لوگ نیکر پہن کے ادھر ادھر گھومتے ہیں۔ دیکھیے شریعت نے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنا شامل ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنے حصے کو عورت قرار دیا۔ عورت کا معنی ہی ہے چھپانے کی چیز۔ یہ جو آپ حضرات جو عورت کہتے ہیں وہ عورت اس لیے کہتے ہیں کہ سر سے پیر تک وہ چھپانے کی چیز ہے، اور مرد کے لیے عورت ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصہ مرد کے لیے عورت ہے، تو ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، دوسروں کے سامنے اس کا کھولنا ناجائز و حرام ہے۔
اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ فاسق مولن ہے، اور اس کام سے بچنا اس کے اوپر فرض اور ضروری ہے۔ ایک سوال حضرت یہ ہے، آج کل لوگ آن لائن کھانا منگواتے ہیں، اس میں گوشت بھی منگاتے ہیں، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ لانے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ کمپنی مسلم کی ہے یا غیر مسلم کی۔ دیکھیے، اس مسئلے میں ایک تو ہے فتویٰ اور ایک ہے احتیاط۔ فتویٰ تو یہ ہے کہ آپ نے گوشت منگوایا اور جس نے لا کے دیا وہ مسلمان کی دکان سے لا کے دیا، اس نے یہ کہا کہ ہم نے مسلمان کی دکان سے آپ کے یہاں گوشت یا کوئی بھی سامان لا کے دیا، تو اس صورت میں اس کا کھانا جائز ہے۔ لیکن اس زمانے میں لانے والا کون کیسا ہے تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے بچا جائے۔ جواز الگ چیز ہے لیکن احتیاط ساتھ میں الگ چیز ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ بچے اس سے۔ صرف مسلمان کی دکان کا ہونا کافی ہے یا اس میں اپنے مذہب کے بدعقیدہ لوگوں کی بھی دکانیں ہوتی ہیں تو ان کے ذبیحے کے بارے میں؟ ایسا ہے، بدعقیدہ ایسا بدعقیدہ جس کی بدعقیدی حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے تو وہ کافر اصلی، کافر مجاہد سے زیادہ ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں، ہے نا؟ تو وہ تو کافروں ہی کے ساتھ ملحق ہے جن کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچ گئی ہے۔ کیا بغیر وضو کے چھوٹی صورتیں چھو سکتے ہیں، مثلا سورہ یاسین شریف، سورہ ملک، سورہ فاتحہ وغیرہ؟ دیکھیے، قرآن کریم کی سورت چاہے طویل ہو چاہے مختصر ہو، وہ قرآن کریم ہے، اس کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہی نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون قرآن کریم میں نص قطعی سے ثابت ہے۔ اس لیے یہاں تک کہ سورت تو سورت ایک آیت بھی ہو تو قرآن کریم کی ایک آیت کو بھی بغیر وضو چھونا جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے اور ظہر و عصر میں کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیے، ایسا ہے، ابتدائی اسلام میں جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور مشرکین کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مسلمانوں کے لیے وہ آزار کے در پہ ہوا کرتے تھے، تو نماز کے وقت وہ سیٹیاں بجایا کرتے تھے اور نماز پڑھنے والوں کو طرح طرح ایذا دینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ کچھ نمازوں میں جیسے ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں قرات آہستہ کریں، کہ فساق اور مشرکین اس وقت باہر گھومتے پھرتے رہتے تھے اور نماز پڑھنے والوں کو ایذا پہنچاتے تھے، اور فجر کے وقت میں وہ سوتے رہتے تھے اور مغرب کے وقت کھانے پینے میں مشغول ہو جاتے تھے اور عشاء کے وقت میں اپنے آرام گاہوں میں سونے کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو ان اوقات میں نماز پڑھنے میں ان مشرکین اور فساق کی طرف سے آزار نہیں پہنچتا تھا، اس لیے ان کا حکم برقرار رہا کہ وہ جہری قرات کریں، اور دو نمازوں میں حکم ہوا کہ وہ آہستہ قرات کریں تاکہ مشرکین کے شر سے بچے رہیں، اور وہی حکم بعد تک برقرار رہا۔ ایک سوال حضرت یہ ہے، ایک شخص ایسا ہے جو اذان کے وقت بولتا رہتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا حدیث شریف میں ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے؟ آج کے دور میں لوگ موبائل میں مشغول رہتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، اور اذان ہوتی ہے تو صرف آواز بند کر لیتے ہیں، موبائل دیکھتے رہتے ہیں۔ محترم حضرات، اس معاملے میں بہت سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اذان سنت کے مطابق دی جائے تو اذان کے وقت دنیاوی بول چال تو دنیاوی بول چال، یہاں تک کہ کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو اسے حکم ہے کہ اتنی دیر کے لیے قرآن کریم کی تلاوت موقوف کر دے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت موقوف کرنے کا حکم ہے تو پھر بول چال کی اجازت کہاں سے ہو جائے گی؟ اور بول چال جو لوگ کریں ان کے بارے میں روایت میں موجود ہے کہ اس کے لیے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے، یعنی معاذ اللہ خدا نہ کردہ اس کے کافر ہو کر مرنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اور ایک مسئلہ آپ نے پوچھا نہیں مگر میں بتا دیتا ہوں، جو اذان کہی جاتی ہے تو اذان کے کلمات کا جواب دینے کے تعلق سے فقہاء کرام کے دو قول ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ اتنی دیر چپ رہنا واجب ہے، اور دوسرے فقہا کا قول ہے کہ جواب دینا بھی واجب ہے. یعنی اگر مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو آپ بھی سن کر اللہ اکبر کریں، ان کلمات کو دہرائیں. تو دہرانے کا حکم دیا گیا ہے. تو بعض فقہا کے نزدیک جواب دینا واجب ہے، اور دوسرے فقہا کے نزدیک اگر جواب نہیں دیا، ان کلمات کو نہیں دہرایا، خاموش رہا، تب بھی واجب پر عمل ہو گیا. تو بہتر یہ ہے کہ کلمات کا جواب دیں، کہ اختلاف علماء سے بچنا یہ بہتر ہوتا ہے. حضرت ایک سوال یہ ہے، نماز پنجگانہ کی جماعت میں امام کے قریب کن لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، امام کے پیچھے خاص طور پر، اور امام کے پیچھے جو شخص ہے ان کے دائیں بائیں، ایسے آدمی کو ہونا چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے امام کو اپنی مصلی امامت سے ہٹنا پڑ جائے، وضو ٹوٹ جائے، نکسیر پھوٹ جائے، کسی پھڑیا وغیرہ سے خون نکل آئے، تو ایسی صورت میں وہ دوسرے کو خلیفہ بنائے گا تاکہ باقی ماندہ نماز پوری کر دے. تو ایسے آدمی کو ہونا چاہیے جو امامت بھی کر سکے اور ان کے پیچھے نماز جائز ہے، اہل امامت ہونا چاہیے. سید صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ یہ جو کولڈ ڈرنک وغیرہ ہے، اسپرائٹ ہے، تھمس اپ وغیرہ، ان کا پینا چونکہ یہ یہودی پروڈکٹ بتایا جا رہا ہے، اور جو ہندوستان کی کولڈ ڈرنک ہے کیمپا وغیرہ، اس کے تعلق سے کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیے، ایسا ہے کہ یہ ایک مشروب ہے، اس میں ناجائز چیز شامل ہونے کا یقین تو نہیں ہے، تو حرام تو نہیں کہیں، حرام لے آئے نہیں تو نہیں ہے، لیکن اس کو جو آپ پئیں گے تو ظاہر سی فری میں تو ملتا نہیں، خرید کے پئیں گے. جب خرید کے پئیں گے تو اس کا پیسہ بیشتر یہودی کو جاتا ہے، اور یہودی اس پیسہ کو حاصل کر کے مسلمانوں کے قتل عام میں اس پیسے کو صرف کر رہا ہے. تو اگر مسلمانوں نے احتجاج کے طور پر ان مشروبات سے بچنے کا اگر حکم دیا ہے تو یہ عین اسلام کے مصلحت کے تقاضے کے مطابق ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان یہودی کے جو مصنوعات ہیں ان سے ان کو ان کے خریدنے سے اپنے کو بچایا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہاں ادباً ایک بات عرض کر دوں. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز چلتی ہوگی کہ یہ سوال و جواب ہو رہے ہیں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، جلسہ آگے بڑھ رہا ہے، تقریریں ہونی ہیں، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی تقریر اور اس سے اچھی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی کسی کی. یہ اہم معلومات ہو رہی ہے. میں حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال کرتا ہوں اور حضرت اس کا جواب دیں. انداللہ موجود ہوں. مرد کے انتقال کے بعد عورت جو عدت کرتی ہے تو اس کی عدت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا عدت پردے کو کہتے ہیں یا کسی اور چیز کا نام ہے؟ سب سے پہلی بات عام لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ پردہ اس لیے کر رہی ہیں کہ یہ عدت میں ہیں، اور بعض لوگوں کے مکان میں اگر چھت ہے تو اس میں پردے وغیرہ کھینچ دیے جاتے ہیں، اور کوئی رشتہ دار آتا ہے کہ فلاں کی عدت ہے تو اس لیے ان کے سامنے نہیں آئیں گے. تو میں واضح کر دوں کہ پردہ عدت کا مسئلہ ہے ہی نہیں، پردہ عورت کا مسئلہ ہے. جی بے شک. عورت کے اوپر پردہ فرض ہے. جن سے پردہ جب شوہر حیات میں تھے اس وقت جن سے پردہ تھا، انتقال کے بعد بھی ان سے پردہ ہے. اور جن سے پردہ پہلے نہیں تھا، مثلا بیٹا ہے، والد ہیں، سگا بھائی ہے، سگے بھائی کا لڑکا ہے، سگی بہن کا لڑکا ہے، تو پہلے بھی پردہ ان سے فرض نہیں تھا، بعد میں پردہ فرض نہیں ہے. تو پردہ عدت کا مسئلہ ہے ہی نہیں. شوہر کا انتقال ہو گیا، عورت کے اوپر پابندی ہے کہ وہ بناؤ سنگار نہ کرے، زیورات نہ پہنے، رنگین کپڑے نہ پہنے، خوشبو نہ لگائے، گھر سے باہر نہ جائے. یہ سب عدت کے احکام ہیں، اور سوگ کرے جب تک عدت باقی ہے. اور میں تفصیلات میں بھی نہیں جانا چاہتا ہوں، بہت لمبی تفصیل. دیکھیے سوال تو 12-13 ہیں، میں 3 ہی سوال پوچھوں گا، اس کے بعد پھر جو ہے سلسلہ آگے چلے گا. ایک سوال جو بالکل اس ٹائم عوام الناس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے اور علماء اور ائمہ میں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں کئی طریقے کی مہندی چل رہی ہے.
नेहा मेहंदी, हिना मेहंदी, पिरम दुल्हन और इसके अलावा मून स्टार, ये सारी मेहंदियाँ जिनके अंदर केमिकल है, सब कुछ पता है। और मून स्टार जो है वो एक काले कलर में आती है, एक लाल कलर में आती है। कुछ लोग काले कलर की लगाते हैं, कुछ लोग लाल कलर की लगाते हैं। जवाब तलब अम्र ये है, क्या ये सारी मेहंदियाँ लगाना जायज़ है और इनको लगाकर नमाज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, या ये खिजाब के हुक्म में है? क्या हुक्म है खिजाब लगाने वाले का, उसकी नमाज होती कि नहीं होती? नहीं, मौलाना अगर है तो दाढ़ी पे लगाएगा, हाथ पे नहीं लगाएगा। हाथ में जी लगाना तो लाल वगैरह कोई भी रंग हो मर्द के लिए तो दुरुस्त नहीं है, औरतों से मुशाबहत है वो मना है। जी जी और हाथ में आमतौर पर लोग लगाते भी नहीं हैं। अलबत्ता बाल, सर में और दाढ़ी में जो मेहंदी लगाई जाती है तो सबसे पहले रंग के एतबार से गुफ्तगू कर लेते हैं, उसके बाद में बात। जी तो काला रंग करना जैसे भी हो, उसमें केमिकल डाल के हो या असल जो मेहंदी पत्ते वाली उसमें कुछ मिला करके काला कर लिया जाए, जिस नौ से भी काला किया जाए वो नाजायज व हराम है। ठीक ठीक। और अगर काला न हो, रंगीन हो, यानी सुर्ख रंग हो और उसमें बाज केमिकल की वजह से कत्थई की तरफ माइल हो जाए लेकिन मुतबय्यन कि काला नहीं है लोगों की नजर में, तो वह नाजायज हराम नहीं है। रहा यह है कि केमिकल मिलाने की वजह से अगर बालों में लगाने से बालों के ऊपर अगर परत जम जाती हो, जैसे पेंट लगाने से परत लग जाती है ना, एक तो है परत और एक है रंग, दोनों में फर्क है। कपड़ा जो रंगा जाता है तो उसमें परत नहीं लगती है, सिर्फ कपड़ा रंगीन हो जाता है। लेकिन दरवाजा वगैरह जो पेंट करवाते हैं उसमें एक परत जमती है। तो अगर बालों के ऊपर परत जम रही है तब तो उसका लगाना नाजायज है। परत जम गई तो वजू गुस्ल में आपके बाल धुलेंगे ही नहीं, तो न वजू होगा न गुस्ल होगा, इसलिए उससे बचना फर्ज है। और परत नहीं जम रही है और काला रंग नहीं किया जाता है, सुर्ख है या शोक कर लिया गया है, तो उसमें लगाने में कोई हर्ज नहीं है। जी हजरत, एक सवाल और है, इरशाद फरमाएं कि सूद की तारीफ क्या है और सूद खाने वाले का क्या हश्र होगा, और सूद खाने वाले शख्स के साथ उठना बैठना खाना पीना, उसके यहाँ न्याज़ो फातिहा करना या कराना जायज़ है कि नहीं है, जबकि पूरी कौम को सही तरीके से ये पता हो कि वाकई में ये शख्स सूदी है। देखिए, सूद जो है ये तारीफ तो गाढ़ी हो जाएगी। अक़दे मुआवजा, जो माल दिया जाता है उसके बदले में माल लिया जाता है, उस अक़दे मुआवजा में कोई ऐसा एवज है जो अपने दूसरी जानिब में एवज से खाली है, और उस अक़द में उस चीज की शर्त लगा दी गई है जिसकी वजह से उसका इस्तेकाक होता है, तो ये है सूद जो नाजायज हराम है। और आप अवामुन्नास के लिए आसान करके ये कहें किसी को 100 रुपया दिया कर्ज इस शर्त पर के बाद में 110 वापस करेगा, तो ये सूद है। तो कर्ज दे करके उससे ज्यादा लेना, ऐसे ही किसी के पास जमीन है पैसा नहीं है, वो अपनी जमीन दे देता है, 50,000 रुपए ले लिया और जमीन तुम रखो, इसमें फसल उगाओ, और जब मैं 50,000 में दे दूं तो जमीन वापस कर देना। तो जो फसल उगा के खाया वो कर्ज से फायदा उठाया और वो भी सूद है। कुल्लु कर्जिन जर नफान फहुवा रिबा, जो भी कर्ज नफा लाए वो सूद है। और सूद से बचना जरूरी है। सूद शरीयत में हराम है, कुरान करीम के नस से साबित है। और सूद के बारे में हदीस में फरमाया गया है, अल्लाह अकबर, अगर कोई आदमी उस जुमले को सुन ले तो हैबत से बिल्कुल पारा पारा हो जाए। जो आदमी सूद खाता है, ऐसा एक एक जुमला सुनिएगा इसमें, सूद जो आदमी खाता है ऐसे ही है जैसे खाने काबा के अंदर, जुमला सुनिएगा, खाने काबा के अंदर अपनी माँ से 36 बार ज़िना करे। तो इतनी सख्त वईद है। सूद से बचना इंसान के ऊपर फर्ज, और उससे उसका इंतकाब करना हराम, हराम अशद हराम।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے سوال ہیں، ٹائم کا اتنا زیادہ وہ ہے ایشو ہے، اس لیے سوال بہت مختصر کر کے دو چار ہی پوچھے جائیں گے. تقریباً 35-40 سوال میرے پاس آئے ہوئے ہیں جو سید صاحب کو بھیجے تھے لوگوں نے، لیکن دو چار ہی سوال اس میں سے پوچھتے ہیں. حضرت آج کل ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہیئر وگ استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کے بال جھڑ جاتے ہیں تو نقلی بالوں کی ایک ربڑ جیسی چیز پر نقلی بال لگے ہوئے آتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں. تو ایک تو اس میں سوال یہ ہے کہ یہ لگانا جائز ہے یا نہیں ہے. پھر یہ وگ حضرت دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے جس کو آپ خود سے دن میں جتنی بار چاہیں اتاریں، جتنی بار چاہیں لگائیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. دوسری وہ ہوتی ہے جس کو آپ کو ہفتے میں 15 دن میں سیلون پر جا کر ہی اتروا سکتے ہیں، اور اس کی فیس بھی لگتی ہے 1200-1500 روپے. خود سے اتارنے میں آپ کو نقصان ہوگا. تو دوسری قسم کی جو لوگ وگ استعمال کرتے ہیں وہ عموماً وہ وضو کرنے میں مسا یوں ہی کر لیا کرتے ہیں، اور غسل جنابت بھی ایسے ہی کر لیا کرتے ہیں. تو اس کا کیا جواب ہوگا کہ وہ وگ لگانا جائز ہے یا نہیں، اور اس کے بعد ان دونوں سوالوں میں سے کون سی وگ پر مسا ہوگا، کون سی پر نہیں ہوگا؟ جو بتایا کہ اتارنے میں کوئی دقت نہیں ہے، اور وضو کے وقت غسل کے وقت اتار کر کے آدمی غسل کر لیتا، وضو کے وقت مسح کر لیتا ہے، تو وہ تو ایک ٹوپی کی طرح ہے نا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو سر میں اتار کر کے مسح کر لے اسی کے اوپر مسح کرے گا تو درست نہیں ہے. اور جو چپک جاتا ہے، دیکھیے جب سب سے پہلے تو جب وضو کرے گا تو اپنا جو بال ہے تو اس کے اوپر تو مسح کا جواز تو شریعت سے ثابت ہے. لیکن جو خارج سے کوئی چیز سر میں لگا دی ہے، اگر اس کے اوپر مسح کریں گے تو اپنے وضو کے اوپر مسح کرنا نہیں ہے، تو اس لیے مسح درست نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ غسل کریں گے وہ چپکا دیا جائے گا، تو نہانے کے وقت سر میں پانی ڈالیں گے تو جتنا حصہ سر میں جو چپکا ہوا ہے اتنے حصے میں پانی نہیں جائے گا. جب پانی نہیں جائے گا تو اتنے حصے سے جنابت اترے گی نہیں. جب جنابت اترے گی نہیں تو اس صورت میں نماز بھی ناجائز اور حرام ہوگا نماز پڑھنا اس حالت میں، اور نماز بھی درست نہیں ہوگی. تو اس لیے ایسے وگ کو استعمال کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے. حضرت اسی سے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہیئر ٹرانسپیرنٹ کرا لیتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، اس کے تعلق سے سیمینار میں وہ مسئلہ زیر بحث ہے. اس سال کسی وجہ سے سیمینار منعقد نہیں ہوا، انشاءاللہ آئندہ جب منعقد ہوگا تو اس پر فیصلہ. حضرت یہ نیچے والے ہونٹ کے نیچے تو یہ جو داڑھی بچی ہوتی ہے، اس کے آس پاس کے بال بہت سارے لوگ نکلوا دیتے ہیں اس طرح سے یا کاٹ لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ داڑھی میں نہیں ہے. اور جو علماء ہیں، کچھ علماء بھی ایسا کرتے ہیں، اور کسی سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا اس کے بارے میں صرف یہ لکھا ہے منع ہے، تو کوئی زیادہ اہم مسئلہ ہے نہیں. ایسا نہیں ہے. یہ داڑھی کے نیچے اس کو عربی میں انفقہ کہا جاتا ہے، اور دونوں کنارے اس کو بھی باقی رکھنا ضروری ہے، اور اس کو مڑوانا ناجائز ہے. اور یہاں تک کہ فتاوی رضویہ موجود ہے کہ جو اگر مڑوا لے تو اس کی شہادت مردود ہو جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ناجائز کام کا ارتکاب کرے گا تبھی تو شہادت مردود ہوگی. حضرت ایسے اور حضرت فاروق اعظم کا نقل کیا اعلیٰ حضرت نے کہ وہ گواہی رد کر دیا کرتے تھے. ایسے شخص کے پیچھے نماز کا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جب بار بار ارتکاب کرے گا تو گناہ صغیرہ بھی بار بار کے ارتکاب سے کبیرہ ہو جاتا ہے، اور وہ اعلانیہ کر رہا تو فاسق مولن، اور فاسق مولن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الیاد ہے. ایسی نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے. حضرت ایک سوال یہ ہے، بہت سارے لوگ نشے میں یا لا علمی کی وجہ سے 3 طلاقیں بلکہ 100 طلاقیں بھی دے دیتے ہیں جاہلیت میں. اور ہوتا یہ ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ تم نے 3 طلاق دی ہے، اب تم دوبارہ اسی لڑکی کو اپنے واپس نکاح میں لینا چاہتے ہو، تو اس کو حلالے کا پروسیس بتایا جاتا ہے. جب وہ یہ سنتا ہے تو اس کے کان کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ دوسرے مفتی صاحب سے جھوٹ بول کر کے فتویٰ لے آتا ہے کہ میں نے تو ایک ہی دی تھی. تو ایسے شخص کو حضرت ایک تو یہی ہے کہ اس مسئلے کا حکم کیا ہے، دوسرے اس کو مختصر 1-2 منٹ کی کوئی نصیحت. دیکھیے ایسا ہے، طلاق اگر 3 دے دے، چاہے نشے میں دے یا بغیر نشے کے دے، غصے میں دے یا رضامندی سے تو کم ہی کوئی طلاق دے گا. وہ صحیح میں دیتا ہے طلاق، تو کسی حالت میں دے طلاق پڑ جاتی ہے.
اور یہ سمجھنا کہ صاحب نشے میں تھا، نشہ خود ناجائز حرام ہے، تو اس کے اوپر جواز کا حکم کیسے مرتب ہو سکتا ہے؟ اور فقہ کی کتابوں میں عام میں کتب فقہ میں موجود ہے طلاق السکران واقع، کہ نشہ والے کی طلاق واقع ہے، تو اس صورت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، 3 طلاق دینے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے، اور حرام ہو گئی مثل اجنبیہ ہے، اور اجنبی عورت سے کوئی معاذ اللہ اگر ارتکاب کر لے تو وہ زنا ہے، مرتکب حرام ہے، فاسق مولن ہے، فاسق ہے۔ تو ویسے بیوی کو 3 طلاق کے بعد اگر رکھ لیتا ہے تو وہ آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زناکاری میں مبتلا رہتا ہے، اس لیے اس سے بچنا فرض ہے۔ شریعت نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق عمل کر لے۔ رہا یہ کہنا کہ ایک مفتی صاحب کے سامنے یہ بتایا اور دوسرے کے سامنے جھوٹ بول کر کے فتویٰ حاصل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہا ہے نا۔ دنیا والوں کی نظر میں جھوٹ چل جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں چل سکتا، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے خدا کا خوف دل میں رکھو، دنیا والوں کا خوف سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے۔ اس لیے طلاق اولاً تو دینا ہی نہیں چاہیے، اگر کسی وجہ سے دے دی ہے تو شریعت نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر زناکار میں مبتلا رہیں گے۔ اور ایک بات بتا دیں کہ آدمی اگر مستر ہو جائے، کسی آدمی کے بھوک کے مارے نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو ایسی حالت میں حرام کھانا خنزیر کا گوشت بھی اتنا جس سے جان بچ جائے کھا لے، اپنی جان بچا لے۔ کسی آدمی نے اقرار کیا کہ خنزیر کا گوشت کھاؤ نہیں تو تمہیں قتل کر دیں گے، اور حالت اس کی ایسی ہی ہو کہ اگر نہیں کھائے گا تو قتل کر دے گا، تو اپنی جان بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت کھا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کہا کہ کفر بکو، منہ سے نکالو، اگر اس کے دل میں ایمان ہے اور اس کا قلب مطمئن بالایمان ہے، زبان سے کلمہ کفر جاری کر دے، اپنی جان بچا لے۔ لیکن اگر کسی نے یہ کہا کہ زنا کر لو ورنہ قتل کر دیں گے، تو اس حالت میں اس کو زنا کرنا جائز نہیں ہوتا، قتل ہو جائے مگر زنا نہیں کر سکتا۔ تو اس سے اندازہ کر لیجئے کہ زنا کی کتنی بڑی مطلب کتنا بھیانک گناہ ہے، کتنا شدید حرام ہے۔ حضرت آخری سوال ہے، یہ مشترکہ قربانی ہوتی ہے، اس میں یہ پبلک میں سے کسی کا سوال آیا، اور جن حضرات کے سوالوں کے جواب نہ مل سکیں ان سے معذرت ہے، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ۔ حضرت آخری سوال یہ ہے کہ مشترکہ قربانی میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ 2800 روپے دے رہے ہیں، اسی آدمی کو 2800 روپے حصہ متعین ہوا، میں نے 2800 دے کے قربانی کرا لی، کسی نے 2700 دے دیے، کسی نے 2750 کے 50 روپے کم بڑھ ہو گئے، کوئی عرض نہیں ہے، تو اس سے کیا قربانی پر کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے ایسا ہے، قربانی کرنے میں جانور خریدا جاتا ہے اور کٹوانے والے سے کٹوایا جاتا ہے، اس کو اجرت دی جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کٹائی کی اجرت سب پر یکساں ہوگی۔ جانور جو خریدا گیا اگر حصہ ہی کم و بیش ہے تو اس صورت میں اگر کسی ایک آدمی کا حصہ صبح یعنی 7ویں حصے سے کم ہو جاتا ہے تو اس کی قربانی ہوگی ہی نہیں، اور ایک کی نہیں ہوئی تو اس جانور میں جتنے اور 6 شریک ہیں کسی کی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور حصہ برابر ہی، اس میں پیسہ برابر، جب ظاہر سی بات ہے کہ 7واں حصہ سب کا ہوگا تو پیسے سب کے اوپر برابر پڑیں گے۔ ہاں پیسہ مثلا 2700 پڑا، کسی سے 2800 لے لیا تو یہ اس کی خیانت ہوگی قربانی کروانے والے کی۔ اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کم پیسوں میں قربانی ہو گئی، باقی جو پیسہ بچا اپنی جیب میں رکھ لیا، تو باقی پیسہ قربانی کرنے کے لیے جنہوں نے دیا ہے ان کا ہے بچا ہوا پیسہ، وہ اجازت دیں تو اپنے اوپر صرف کریں یا کسی دینی کام میں صرف کریں، بغیر اجازت اگر صرف کر لیا تو یہ ان کے غیر کے مال میں خیانت کرنا ہے جو ناجائز ہے۔ حضرت دیکھا جاتا ہے کہ بلا ضرورت لوگ انتقال ہونے کے بعد میت کو فریجر میں رکھ دیتے ہیں، جو فریجر چل رہا ہے آج کل ہماری مسجدوں میں ہے، تو بلا جیسے کہ ابھی انتقال ہوا اور مغرب بعد تدفین ہونی ہے، پھر بھی لوگ بلا ضرورت یا تو کوئی جس چیز فریجر میں ہم نے بھی دیکھا ہے اتنا ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے کہ بسا اوقات اس کے اندر برف جم جاتی ہے، تو جس چیز سے
ایک زندہ کو اذیت ہوتی ہے اس چیز سے میت کو بھی اذیت ہوتی ہے. تو اتنا ٹھنڈا میں تو آدمی رہ نہیں سکتا، تو میت کو بھی اذیت ہوگی. تو اتنا ٹھنڈا رکھنا کرنا تو درست نہیں ہے، میت کو ایذا دینا ہے. اور بلا وجہ اتنی تاخیر کرنا بھی درست نہیں ہے، یعنی میت کو جلد سے جلد وہ اس کے آخری رسوم کو ادا کر دینا چاہیے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا علی لا تؤخر ثلاثا، اے علی تین چیزوں میں دیر نہ کرنا. الصلاۃ اذا حانت، نماز کا جب وقت ہو جائے، والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ آ جائے تو تاخیر مت کرو، والائم اذا وجدت لها کفوا، بے شوہر والی عورت کا جب رشتہ مل جائے تو نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں جنازہ کے ساتھ جائیں تو پہلے زمانے کے فقہا نے ذکر بالجہر کو منع قرار دیا تھا، لیکن بعد میں اعلیٰ حضرت نے اور دیگر فقہاء کرام نے ذکر بالجہر کی اجازت دی ہے. لیکن اس کی وجہ سے تدفین میں تاخیر نہ ہو، جنازہ کے ساتھ جائیں، سلام وغیرہ نعت مناقب پڑھتے ہوئے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے ایسا ہے، یہ جو سیم میں فاتحہ میں انواع کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت موقدہ ہے، ایک امر مستحب ہے. اور امر مستحب کے ادا کرنے کے لیے آدمی اتنا مشقت سے دوچار ہو جائے کہ قرض لینے کی نوبت آ جائے، یہ مستحسن نہیں ہے. جتنا میسر ہو رہا ہے اتنے سے آدمی کر لے. چنا کے لیے کوئی مقدار نہیں ہے، البتہ روایت کے مطابق کلمہ شریف 70,000 مرتبہ اگر پڑھ کر اس کے لیے ایصال ثواب کر دیا جائے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو 70,000 کلمہ شریف چاہیے. اب اس کی گنتی کے لیے چنا استعمال کیا جاتا ہے، تو اب اگر کم مقدار میں ہو تو زیادہ مرتبہ زیادہ بار پڑھ لیں گے تو مقدار پوری ہو جائے گی. تو کوئی وزن شریعت نے مقرر نہیں کیا ہے. حضرت چلیے دیکھیے ایسا ہے، حدیث میں اعلیٰ حضرت نے جو حدیث شریف نقل فرمائی ہے، التقریب للسرور لا للشرور، تقریب یہ خوشی کے مواقع کے لیے ہے، غم کے مواقع کے لیے نہیں ہے. اور آپ نے رشتہ دار احباب کو دعوت دی تو تقریب ہو گئی. یہ ایصال ثواب کب ہے؟ جب آپ غربا مساکین کو بلائیں اور کچھ رشتہ دار بھی آ جائیں تو حرج نہیں ہے، لیکن اصل جو ہے غربا مساکین کے لیے ہی آپ انتظام کریں تو پھر وہ ایصال ثواب ہے، ورنہ تو پھر تقریب ہو جائے گی اور تقریب سے بچنا چاہیے. حضرت ہمارے یہاں علاقے میں یہ بات کو بڑا غلط سمجھا جاتا ہے دوسری برادری میں شادی کرنے کو، تو اس کے بارے میں کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ دیکھیے ایسا ہے، یہ ایک مسئلہ شریعت میں کفاءت کا ہے کہ لڑکی کے خاندان والے خاندان کے اعتبار سے، پیشہ کے اعتبار سے جس حیثیت کا ہے، اگر لڑکا پیشہ کے اعتبار سے اور خاندان کے اعتبار سے بھلے سے دوسرے خاندان کا ہو لیکن اس کے مساوی ہے یا اس سے اعلیٰ ہے، تب تو کوئی حرج نہیں، نکاح ہو جاتا ہے. اور اگر لڑکا لڑکی کے خاندان والوں سے کم تر ہے، جس سے رشتہ ہونا لڑکی کے خاندان والوں کے لیے سماجی طور پر ایک عار لاحق ہوتا ہے، تو اس صورت میں یہ جانتے ہوئے لڑکی کے کفو نے اگر اجازت دے دی نکاح سے پہلے تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. اور اگر نکاح سے پہلے اجازت نہیں دی، لڑکی نے اپنی مرضی سے کر لیا اور ولی سے اجازت نہیں حاصل کی تو غیر کفو سے کرے گا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. اگر کفو سے کر لیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا. لیکن اس طریقے نکاح سے بچنا چاہیے کہ خاندان والوں کے لیے بہت عار اور شرمندگی لاحق ہوتی ہے، بلکہ جو مروج طریقہ ہے کہ بھئی رشتہ کرنا ہے، لڑکی والوں کے پیغام پیش کرو، منظور ہو جاتا تو نکاح کرو. نہ تو اتنی بڑی دنیا میں بہت ساری لڑکیاں ہیں. کسی خاندان کو عار سے دوچار کرنا اور شرمندہ کرنا سماج میں یہ بہت بری بات ہے اور مومن کو ایذا پہنچانا ہے، اس سے بچنا چاہیے. دیکھیے ایسا ہے،
سنت جو ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اور امام اگر اس کی عادت بنا لے تو یہ تو سنت مؤکدہ کا ترک کرنا ہے۔ اور کبھی کوئی ضروریات انسانی تقاضا ہے کہ اتفاق سے کسی کو استنجا کی حاجت ہو گئی، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، اچانک کہیں سے آ گیا، تو صورت میں مقتدی حضرات کو بھی اتنا تحمل چاہیے کہ امام کو سنت مؤکدہ ادا کر لینے دیں، اتنی جلدی نہ مچائیں۔ لوگ جو ہے عوام کے اور مقتدی کی جلدی مچانے کی وجہ سے ایسا کر دیتا ہے، تو امام کو اس بات پر مجبور نہ کریں، بھئی 2-3-4 منٹ لگیں گے، 4 منٹ صبر کر لیں، سنت پڑھنے دیں، اس کے بعد پھر نماز پڑھیں۔ 5 کلومیٹر دور یہاں تحصیل ہے، تو جمعے کی نماز کے گاؤں میں ہو جائے گی نہیں ہو؟ دیکھیں یہ تو گاؤں کے تعلق سے اجمالی حکم بتا دیں کہ امام اعظم سے جو مصر اور شہر کی تعریف جو ظاہر و روایت کے مطابق ہے، وہ اس آبادی کو شہر کہتے ہیں کہ جس میں متعدد گلی کوچے ہوں، دائمی بازار ہو، اور وہ ضلع یا پرگنہ ہو جس کے متعلق دیہات گنے جاتے ہوں، اور وہاں کوئی حاکم حکومت کی طرف سے مقرر ہو جو مقدمات کے فیصلے کرتا ہے، تو ایسی آبادی شہر ہے، اور شہر میں جمعے کی نماز جائز ہے۔ اور دوسری آبادی وہ ہے کہ حضرت امام ابو یوسف سے جو روایت نادرہ ہے اس کے مطابق شہر کی تعریف صادق آتی ہے، مگر ظاہر روایت کے مطابق تعریف صادق نہیں آتی ہے، تو اس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کو منع نہ کیا جائے، مگر مسئلہ ہی بتایا جائے گا کہ ان کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے۔ اور ایک اور دے ہے کہ حضرت امام ابو یوسف سے جو مروی ہے وہ بھی تعریف صادق نہیں ہے، تو وہاں تو جمعے کی نماز پڑھنا ہی ناجائز ہے، تو وہاں جیسے 3-4 گھر ملا کر کے کوئی آبادی کوئی گاؤں ایسا ہے، تو وہاں جمعے کی نماز پڑھنا بالکل ہی ناجائز ہے، وہ منع کیا جائے گا۔ جی ماشاءاللہ حضرت، ایک سوال ہے، بہت دیر سے میں سوچ رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ سوال پوچھ ہی لیں، اب کافی وقت ہو گیا اس سوال کو شاید تھوڑا ذہن میں ہے، وہ پوچھتا ہوں میں۔ خلیر بہن بھائی کی شادی ہوئی، ان سے ایک بچہ ہوتا ہے، ساس اور بہو کی لڑائی ہوتی ہے، اولے کا یہ کیس ہے، سوال کیا تھا، تو ساس نے کہا بہو سے تم مجھ سے لڑ رہی ہے، میں نے تجھے بچپن میں دودھ پلایا تھا، اس کا تو خیال کر لیتی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس سے ایک بچہ بھی ہوگا۔ دیکھیے اگر بچپن میں واقعتاً دودھ پلایا، اور بچپن سے مراد اس لڑکی کی عمر 2.5 سال ہونے سے پہلے اگر واقعتاً دودھ پلایا ہے تو وہ لڑکی اس کی رضائی بیٹی ہے، اور جس لڑکے سے اس کی شادی ہوئی ہے اس کی رضائی بہن ہے۔ رضائی بہن سے نکاح حرام ہے، نکاح ہوگا ہی نہیں، اور نادانی میں کر لیا ہے تو معلوم ہونے کے بعد فوراً ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں، اور بچہ جو پیدا ہو گیا ہے وہ نادانی میں ہو گیا ہے تو بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر فوراً ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا فرض اور ضروری ہے۔ جی ماشاءاللہ، اللہ اس پر 7 سال لڑکی ہے تو 9 سال کی عمر تک ماں کے پاس، لڑکا ہے 7 سال کی عمر تک ماں کے پاس، اس کے بعد باپ کے پاس۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت اب تک کا یہ پروگرام چلا ہے۔ دعا کریں اللہ ان بزرگ علماء کے قدم کی برکتوں سے ہم سبوں کو علم نافع کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اب آئیے میں بہت ہی ادب کے ساتھ، ابھی تقریر ہونی ہے حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی ازہری صاحب قبلہ کی، اور میں بتا دوں بہت عظیم آپ یہ اسلامک پروگرام نظام حق پروڈکشن کی جانب سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ کریں۔